सवाल नंबर 2 का जवाब मैंने ऐसे क्यों दिया? अगर वैसे देता था तो अच्छा होता। मेरे शोहर के लिए आज मैं क्या पकाऊं, चिकन बिरयानी या मटन पुलाव? क्या मैं किसका धंधा करूं, कौन से तिजारत में मुझे ज्यादा फायदा है? तो सलाह में हमारा जहन भटकते रहता है और ये आम बात है। हे हाय हेलो केमन अच्छो अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नमाज में हम लोगों को अजीब गरीब ख्याल क्यों आता है। हम लोग कोई काम छोड़ के अगर नमाज पढ़ने गया तो वही काम हम लोग का दिमाग में घूमते रहता है। मतलब पूरा हिसाब जो रहता है वो नमाज में ही हम लोग करते हैं। जैसे कि एक भाई साहब नमाज पढ़ा तो भाई साहब को कोई दूसरा भाई साहब बोला कि तुम कितना रकात का नमाज पढ़ा? बोला कि मैं 4 रकात का। बोला कि नहीं, तुम 3 रकात का नमाज पढ़ा। बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। बोला कि कैसे तुम इतना कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो, तुम 3 रकात का नमाज पढ़ा। लेकिन वो भाई साहब बोल रहे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा 4 दुकान है। बोला कि 4 दुकान है तुम्हारा और नमाज 4 रकात, इसमें क्या लॉजिक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोल रहा है कि मैं 1 रकात नमाज पढ़ा और 1 दुकान का हिसाब किया, दूसरा रकात नमाज पढ़ा, दूसरा दुकान का हिसाब किया, और तीसरा रकात पे मैं तीसरा दुकान का हिसाब किया, और चौथा दुकान का चौथा रकात पे हिसाब किया। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट लेवल से बोल सकता हूँ। बोला कि ऐसा है, लेकिन नमाज में ऐसा नहीं होता है। नमाज में आपको डायरेक्ट अल्लाह गॉड से आपको कनेक्शन होना होता है, या आपका डायरेक्ट आप अल्लाह से बात कर रहे होते हैं, और उसी टाइम अगर आप दूसरा कोई हिसाब करोगे ऐसा थोड़ी ना होगा। भाई वहाँ पर आप जा रहे हो नमाज पढ़ने, आप क्यों जा रहे हो? आपका जितना भी गुनाह है आप उसको आप डायरेक्ट अल्लाह से सिफारिश करो। लेकिन इसका सॉल्यूशन डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को एक्सप्लेन करके समझाया है। तो चलो हम लोग फटाफट समझते हैं और हम लोग, ताकि ज़्यादा हम लोगों को हिदायत मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। आज की मेरी तकरीर का मौजू है सलाह, रहनुमाई और हिदायत का रास्ता। सलाह का जब तर्जुमा कोई अंग्रेजी में करता है तो अक्सर उसका तर्जुमा करते हैं प्रेयर, और जब हम इसके मानी देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, प्रेयर के मानी है टू बिसीच, टू आस्क फॉर हेल्प, किसी से मदद मांगना। ये तर्जुमा सलाह का सही नहीं है। जो हम सलाह के बाद दुआ मांगते हैं, द सप्लिकेशन वी डू, उसके मानी है मदद मांगना। क्योंकि सलाह में हम अल्लाह से मदद मांगने के अलावा हम उसकी तारीफ भी करते हैं, हम उसका शुक्रिया अदा भी करते हैं और अल्लाह से हिदायत भी पाते हैं। इसीलिए टू प्रे, मदद मांगना, सलाह का पूरा तर्जुमा नहीं है और हम इसे सही नहीं कह सकते। उर्दू में जो हम तर्जुमा करते हैं नमाज, ये पर्शियन लफ्ज से आता है, इसे कहते हैं बंदगी। ये तर्जुमा काफी हद तक सही है। अंग्रेजी तर्जुमा प्रेयर से और सही है। और अंग्रेजी में मैं सलाह को पसंद करता हूं कहने के लिए प्रोग्रामिंग, या आम जबान में कहेंगे ब्रेन वॉशिंग, दिमाग की सफाई करना। लेकिन कोई अगर कहेगा आजान सुनने के बाद आप कहां जा रहे, और कहेगा आई एम गोइंग फॉर ब्रेन वॉशिंग, मैं दिमाग की सफाई करने के लिए जा रहा हूं, तो अजीब लगता है। तो क्या अंग्रेजी में कहेगा कि मैं प्रेयर के लिए जा रहा हूं, मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कहना चाहता हूं, प्रेयर जो अंग्रेजी लफ्ज है वो सलाह का सही तर्जुमा नहीं है। मैं पसंद करता हूं कहने के लिए प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, या सलाह रहनुमाई और हिदायत का रास्ता है। क्योंकि सलाह में अल्लाह से मदद मांगने के अलावा हम उसका शुक्रिया अदा भी करते हैं, हम उसकी तारीफ भी करते हैं और उससे हिदायत और रहनुमाई भी पाते हैं। जब भी हम ये लफ्ज प्रोग्रामिंग सुनते हैं, फौरन हमारे दिमाग में कंप्यूटर आ जाता है।
اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں انسان کو ایک مشین کہوں تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ انسان دنیا کی سب سے بہترین مشین ہے، انسان دنیا کی سب سے بہترین کمپیوٹر ہے۔ اور اکثر یہ عام ہے کہ جب ہم صلاح پڑھتے ہیں اکثر ہمارا ذہن بھٹکتا ہے، یہ عام بات ہے، یہ کچھ نئی بات نہیں، ہم جانتے ہیں لیکن کئی بار کسی ذکر نہیں کریں گے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر جب ہم صلاح پڑھتے ہیں وہ تو سب ہمارا کا ہی ذہن ہوتا ہے، بھٹکتا اسی کا سلوشن ہم لوگ کو ملے اگر گا، کوئی طالب علم ٹھیک ہے؟ کوئی اب پورا امتحان ویڈیو دیکھیے، آپ کو کا انشاءاللہ پیپر مل دینے کے جائے گا۔ بعد جب صلاح پڑھ رہا ہے تو صلاح میں وہ سوچیں گا سوال نمبر 2 کا جواب میں نے ایسے کیوں دیا، اگر ویسے دیتا تھا تو اچھا ہوتا۔ وہ عورت سوچیں گی کہ میرے شوہر کے لیے آج میں کیا پکاؤں، چکن بریانی یا مٹن پلاؤ، یہ سلام میں ہی سب ہمیں خیال آتا ہے۔ وہ بزنس مین سوچے گا، تاجر سوچے گا کیا میں کس کا دھندا کروں، کون سے تجارت میں مجھے زیادہ فائدہ ہے۔ تو سلام میں ہمارا ذہن بھٹکتے رہتا ہے، اور یہ عام بات ہے، سب کا بھٹکتا ہے بھائی۔ بھٹکنا چاہیے نہیں لیکن بھٹکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر ہم مسلمان 80% سے زیادہ مسلمان ہم عربی نہیں جانتے، رائٹ، اور جب ہم صلاح میں جو آیتیں پڑھتے ہیں قرآن مجید کی، مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہمیں سورہ فاتحہ اتنے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اگر نیند میں سے ہمیں کوئی اٹھائیں گا 2 بجے رات کو اور کہیں گا سورہ فاتحہ پڑھو تو ہم 100 میل کی رفتار پہ پڑھ سکیں گے، کیونکہ ہمیں سورہ فاتحہ بہت اچھی طریقے سے یاد ہے۔ نیند میں بھی آپ بولیں گے تو ہم 100 میل کی رفتار پہ سورہ فاتحہ پڑھ سکیں گے۔ اور ہمارا ذہن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، the brain Allah has given us، وہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہمارے ذہن کا ایک دم چھوٹا سا حصہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پوری طریقے سے یاد ہے، منہ زبانی یاد ہے، اور ہم 100 میل کی رفتار پہ پڑھ سکتے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے ہمارا بہت چھوٹا سا ذہن، بہت چھوٹا، ایک دم کم ذہن استعمال ہوتا ہے، باقی ہمارا ذہن خالی ہے۔ An empty brain is a devil's workshop، یہ انگریزی میں کہاوت ہے کہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہے، خالی دماغ شیطان کی فیکٹری ہے۔ رائٹ رائٹ، اور سائنٹیفکلی ہمارا دماغ خالی کبھی رہ ہی نہیں سکتا، یہ سائنس کے تو کیا کرتا ہے، دماغ بھٹکتا ہے، سوچتے رہتا ہے کیا کروں، کیا پکاؤں، کیسا تجارت کروں، کل کیا کروں، کیا ابھی پہنوں۔ سمجھ میں آیا میرے کو۔ تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو جو ہم عربی آیتیں پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی دہرائیے ذہن میں۔ عربی آیتوں کے ساتھ ذہن کے پیچھے ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ ہم اس کی معنی بھی دہرائے۔ اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو اردو میں دہرائیے، انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں دہرائیے، ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں دہرائیے، مراٹھی میں مہارت ہے تو مراٹھی میں دہرائیے، لیکن جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اس زبان میں ان آیتوں کا ترجمہ اپنے ذہن کے پیچھے دہرائیے۔ تو اگر ہم ترجمہ یاد کریں گے جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں، اور جیسے میں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور ہم سلام میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کی ہے جو رب ہے سارے عالمین کا، الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے قیامت کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام فرمایا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں،
تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دہرائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن نہیں بھٹکے گا. لیکن یہ ہے آپ کا جب آپ کو سولوشن، عادت سب ہو کا جائے گی سولوشن. ترجمہ دہرانے کی، یہ بھی میکینیکل ہو جائے گا. ابھی آپ کا ذہن کا تھوڑا اور حصہ استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ بھی میکینیکل ہو جائے گا. آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی 100 میل نہیں تو کم از کم 90 میل کی رفتار پہ دہرا سکیں گے. لیکن ابھی کیونکہ ذہن کا کچھ اور حصہ استعمال ہو رہا ہے، آپ کا ذہن بھٹکے گا لیکن کم بھٹکے گا. ہم بھٹکیں گے. تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس ترجمے کے معنی پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے. اگر عربی کے ساتھ اگر ترجمہ دہرا رہے ہیں اور اس ترجمے کی معنی پہ توجہ دیں گے تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا برین اتنا پاورفل ہے کہ ہم ایک ساتھ 2 3 4 کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے، شروع میں جب گاڑی چلاتا ہے پوری توجہ دیتا ہے، آپ اس سے بات نہیں کر سکتے. لیکن جب اسے عادت ہو جاتی ہے 1 مہینے 2 مہینے بعد تو گاڑی چلاتے چلاتے آپ سے بات بھی کر سکتا ہے. آدھا دھیان گاڑی پہ، آدھا دھیان بات پہ. ہمارا ذہن بہت پاورفل ہے. لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان 100% 2 چیز پہ دھیان نہیں دے سکتا ہے. 50% 2 چیز پہ دے سکتا ہے، 60% 40% دے سکتا ہے، 80% 20% دے سکتا ہے، 90% 10% دے سکتا ہے. لیکن 100% 2 چیز پہ دے ہی نہیں سکتا. تو عربی آیت کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دہراتے ہیں، اس ترجمہ پہ آپ کانسنٹریٹ کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں 100%. جتنا آپ دھیان دیں گے اتنا کم آپ کا ذہن بھٹکے گا. اگر 100% دھیان دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کبھی بھی نہیں بھٹکے گا. تو اسی لیے ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بھی آیتوں کی آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید میں، جو بھی اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں جو میں پڑھنا چاہیے صلاح میں، اس کی معنی آپ جانیں اور اس معنی پہ توجہ دیں گے 100%، تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کبھی بھی نہیں بھٹکے گا. آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ہم لوگ کا دماغ کیوں بھٹکتا ہے نماز میں یا صلاح میں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت ہی اچھی طرح سے ہم لوگ کو سمجھایا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات بیان چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی اتنا دماغ میں گھس جائے گا نا، کبھی نہیں بھولے گا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس بیان یہاں پر ختم نہیں ہوتا ہے، پورا سیریز آئے گا صلاح کے اوپر کہ ہم لوگ کو صلاح کیسے پڑھنا چاہیے اور صلاح کتنا وقت کا ہوتا ہے، اور قرآن سے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہم لوگ کو سمجھائے گا. تو آپ یہ ویڈیو آپ کا جتنا بھی فرینڈ ہے، فرینڈ کو آپ سینڈ کیجئے، آپ کا فیملی کو سینڈ کیجئے. تو چلو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں صلاح پارٹ 2 میں.